میلاد مصطفیٰ تھے ایڈے ڈلے نعرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات پڑھ لیں۔ خطبہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، تھوڑی سی حاضری آپ کو سمجھانا۔ سرور صاحب بات یہ ہے کہ ہم تو رسول کے غلام کی عظمت کو نہیں سمجھتے تو اس کے آقا کی عظمت کو کون سمجھے؟ توجہ ہے نا، سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے آیت پڑھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، غلام رسول بھی کہتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، توجہ ہے نا، اور بہت کچھ جتنا آپ کر سکتے، لنگر پکاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ تو ہم رسول کے غلاموں کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے تو ان کے آقا کی عظمت کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اور پھر آخری وہ رسول ہے کہ جس کی عظمت کو انبیاء بھی سمجھ نہیں سکتے، لیکن ان کی عظمتوں پہ آئیں اور آپ محمد الرسول اللہ بھی پڑھیں تو 5 وقت کی نماز نہ پڑھیں تو جشن کا کیا فائدہ؟ توجہ ہے، کوئی ہے فائدہ جشن کا؟ پرسوں میرے پاس نا یہ ملا رسول کے 2 مولوی آئے ہوئے تھے، اہل حدیث تھے، یہ جو پہلی مسجد ہے اس کے تھے۔ وہ کہنے لگا میں جی کدی جلسہ نہیں کروایا، کیوں کہ 2 مولوی سدیے، انہوں نے بھی پیسے دے دیے تے دعا ساؤنڈ بھی لایا بھی، انہوں نے بھی 2000 بھر گئے تو انہوں نے کہنا 2 دیگا لنگر دیاں بھی پکا بھی، کھانا پکا بھی، تے فائدہ ٹکے دا انہوں نے بہتر نہیں چوپ کر کے بیٹھے رہو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مقصد یہ کہ جو شخص 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا وہ اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ میں رسول کا غلام ہوں، اس کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ میں رسول کا غلام ہوں، نہیں پہنچتا۔ اور یہ بھی جشن کے حوالے سے میں آپ کو ایک خوشخبری سنا دیتا ہوں، اللہ کرے کہ صبح تک فائنل ہو جائے انشاءاللہ۔ صبح تک اسرائیل جو امریکہ کا پالتو کتا ہے وہ ابھی اس وقت مٹ رہا ہے اور صبح تک اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ وہ کون مٹا رہا ہے؟ وہ مٹا رہے ہیں کہ جو رسول کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں، دوسرے میں ہمت نہیں ہوتی، وہ تو خود بھاگ جاتا ہے۔ یہ مقدر کی بات ہوتی ہے، مقدر کی بات، توجہ ہے نا، یہ مقدر کی بات ہوتی ہے۔ میں ابھی آپ سے نماز سنوں تو وہ آپ کو سنانا مشکل ہے۔ وقت 24 گھنٹوں میں ایک وقت جس مسلک سے بھی آپ کا تعلق ہے عالم کے پاس بیٹھا کرو، کلمہ سنایا کرو، جہاں زبر پڑھنی ہے وہاں پیش پڑھ دو گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا، پھر وہ گناہ ہو جائے گا۔
نماز سنایا کریں، نماز پڑھا کریں۔ رسول اعظم جس کے جشن کے لیے بیٹھے ہو، وہ رسول فرماتے ہیں کہ جن گھروں تک اذان کی آواز جائے وہ مسجد میں نہ آئے، میں محمد چاہتا ہوں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ توجہ فرما رہے نہیں؟ تو گھر میں تو ایک بے نمازی حساب میں میں نہیں بیٹھتا جس میں سارا ٹبر بے نمازیوں کا، وہ کیسے کہیں گے کہ ہم رسول کے غلام ہیں؟ نمازی بنائے اپنوں آپ کو۔ جھوٹ سے محمد کا کوئی تعلق نہیں تھا، جھوٹ سے پرہیز کریں، غیبت سے پرہیز کریں، اس کی عظمت کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ جو آیا ہی رحمت بن کر، توجہ ہے نا؟ سنی شیعہ ہنسنا نہیں ہے، میری بات کو سمجھنے۔ میں بڑی مشکل سے بھانجے کی بات سن کر آیا ہوں۔ یہاں ایک مولانا صاحب ہے، یوسف صاحب تھے، شبیر والے سے، شیعہ تھے، کھچی تھے، وہ کبھی کبھی ادھر آتے تھے، وہ فوت ہو گئے۔ ایک شہر کا افرایم جو تھا نا سنارا، وہ بھی فوت ہو گیا ہے۔ وہ کبھی کبھی آتے تھے نا تو وہ مولانا یوسف صاحب کی جو شلوار تھی نا یہ وابیوں سے بھی اوپر ہوتی تھی۔ ایک دفعہ میرے پاس اوپر سے جو تھا نا وہ افرایم سنارا مجھے کہنے لگا علامہ شریفی صاحب یوسف کو دیکھا ہے؟ میں کہا دیکھتا رہا ہوں۔ کہنے لگا اوپر سے شیعہ ہے، نیچے سے وہابی ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اوپر سے شیعہ ہے اور نیچے سے وہابی ہے۔ وہی حال میرے بانجے کا ہے، ملادت ہے مصطفیٰ کی اور اوپر برسی ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ تو کم از کم جہاں اتنا خرچہ کرتے ہو یہ یا اس کو اتار ہی دو، صلوات پڑھے بآواز بلند۔ تو اپنے آپ کو باکردار بنائیں، توجہ کردار بنائیں۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو مصطفیٰ جیسا نبی عطا کیا، مصطفیٰ جیسا۔ ایک آخری بات کر رہا ہوں، میں آج بھی کتاب ایک پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ ایک یوسف یہودی تھا اور بہت بڑا وہ عالم تھا، اور جب 17 کی رات آئی نا، 17 کی رات رسول کی ولادت باسعادت کی، وہ کہتا میری کتاب نے بتایا ہے کہ آج وہ آ رہا ہے کہ جس کے آنے کی وجہ سے اسرائیل کی نبوتوں کو تالا لگ جائے گا اور آنے والی کی نبوت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس نے سب سے پوچھا، لیکن کسی نے کہا جی ہونے والا ہی نہیں۔ کرتے کرتے عبداللہ کے گھر میں آ گئے اور اللہ نے یہ ہمیں رسول عطا کیا، تو اس نے خواہش کی کہ مجھے اس کی زیارت کرو، چونکہ ہماری کتابیں کہتی ہیں، کتابیں کہتی ہیں، وہ بھی آسمانی کتابیں۔ ہمیں بڑے عقل کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ جڑا والیہ میں واقعہ ہو گیا، عیسائی بھی جلے، تورات بھی جلی، زبور بھی جلی، کہاں کلمہ پڑھنے والے؟ غلطی میں کروں سلیم کو سزا کیوں ملے؟ اگر سلیم کو سزا ملے تو مطلب یہ کہ ہم عقل سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جو سزا اس کو ملنی چاہیے نا جو جرم کرتا ہے، جو جرم ہی نہ کرے اس کو سزا دیں۔ تو یہ ساری رسول کی سیرت کے خلاف چیزیں، اپنی جوانی سے فائدہ اٹھاؤ۔ آپ 10 گھنٹے کتاب پڑھ سکتے ہیں، 10 گھنٹے آپ عالم کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، سب پوچھ سکتے ہیں، لیکن عالم بھی ایسا ہو نا جو رسول کی معرفت رکھتا ہو۔ پرسوں میں ایک نکاح کے لیے گیا تو وہاں یہ جو ہماری ہے نا شمس پورے والی مسجد، وہاں ہے وہ بدر منیر صاحب پیش نماز، پیچھے اس کا ایک ہے نمازی، اس کا نام ہے حاجی ارشد۔ وہ میں نے کہنے لگا کہ جیڑا یا رسول اللہ کیوں تو مشرک ہوندہ ہے، کہ ساڈا مولوی تو یا رسول اللہ آندہ ہے، وہ مشرک ہے کہ مشرک دی بخشش نہیں ہوندی۔ میں کہا تو پھر نماز کہیں دے مگر پڑھنا کہ اس سے دے مگر، میں کہا جی وہ مشرک ہے تو تم ہی مشرک ہیں، تو پھر تو تھوڑا حساب کتاب ہونا ہے، کوئی نے سیدھا اللہ دھوکام نہ دوزخ وے جاسو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی کہ اتنی بھی سمجھ نہیں آتی۔ میں نے اس کو حروف ندا 5 عربی میں کبھی کتاب پڑھی، کبھی عالم سے سنا کہ یہ جو لفظ یا ہے یہ بھی حروف ندا، جب کسی کو عربی میں بلانا ہوتا ہے نا تو یہ 5 لفظ میں ایک یا ہے، تو یہ کس معنی کے لیے آتا؟ جو لفظ یا مولوی نہیں سمجھا سکتا وہ مسجد میں بیٹھ کر سیرت مصطفیٰ کیسے سمجھائے گا؟
لہذا میرے سنی شیعہ میرے آپ سب بچے ہیں، لیکن یہ ذہن میں بٹھا لو، ذہن میں بٹھا لو کہ جب تک آپ با کردار نہیں بنیں گے نا، محمد رسول اللہ پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں۔ جب ہم نے جھوٹ نہیں چھوڑنا، گیلا نہیں چھوڑنا، دوسرے کا حق نہیں کھانا، بڑے کا احترام نہیں کرنا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرنی، تو وہ کون سی سیرت آگے؟ رسول کے ہر پہلو کو دیکھو نا۔ تو اب یوسف نامی کنعان اس نے خواہش کی کہ مجھے اس کی زیارت کی جائے۔ جب دن کو ہویا نا، بی بی آمنہ نے ایک کپڑے میں لپیٹ کر رسول کی زیارت، جیسے رسول کو دیکھا نا، کلمہ پڑا وہاں ہی ختم ہو گیا، کلمہ پڑا۔ یہ ہوتی ہے مقدر کی بات۔ آخری بات یہ ہے کہ حبیب ابن مالک یہ یمن کا صدر تھا، یہ یمن کا وزیر اعظم تھا۔ آج کو یونین کونسل میں سیکٹری لگ جائے نا، مگر اس کی بور نہیں چمدی، توجہ ہے یا نہیں؟ تو وہ یمن کا صدر تھا، اس کو اللہ نے ایک بیٹی دی جو بیماریوں میں مبتلا تھی۔ کسی نے کہا کہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، کسی نے کہا جی کان سے سن نہیں سکتے، کسی نے کہا زبان سے بول نہیں سکتے، کسی نے کہا پاؤں سے چل نہیں سکتے۔ تو یہ سنت ہے، اور یہ وہ وقت تھا جب رسول اعظم نے تازہ تازہ اعلان نبوت فرمایا تھا، یہ وہ وقت تھا۔ بس آخری بات ہے، اعلان نبوت فرمایا۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ یہ سنت مسوی ہوتی تھی کہ جب کسی کو کوئی مشکل آتی تھی نا، وہ کسی دربار پہ جاتا تھا، ناؤ راتے رہتا تھا، اس دربار کی عظمت کے صدقے سے اس کی مشکل میں اللہ آسانی پیدا کر دیتا، یہ تھا۔ تو کسی نے حبیب نے مالک کو کہا کہ آپ بھی جا بیت اللہ میں جائیں۔ بیت اللہ میں گیا، باہر اس نے خیمے لگا دے۔ عرب کے جو جعلی چودھری تھے نا، جو جعلی چودھری تھے، ان کو پتا چلا کہ یمن کا صدر آیا، یمن کا وزیر اعظم آیا۔ توجہ رہے، آخری بات ہے، یمن کا صدر آیا، وزیر اعظم آیا، یمن کا صدر آیا، وزیر اعظم آیا۔ جو عرب کے جعلی چودھری تھے نا، ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، یہ سارے آ گئے۔ اس کی دعوت کی، کھانا کھلایا پلایا، آخری بات کرو، کھانا کھلایا پلایا۔ تو جب آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے یا آپ کسی کہاں جاتے ہیں، تو جب کھانا کھا لے، پانی پی لے، آپ پوچھتے ہیں نا گھر میں خیر خیریت ہے، بچے ٹھیک ہیں، سلسلے صحیح چل رہے ہیں۔ اسی طرح جب وہ کھانا کھا چکے، حبیب ابن مالک پوچھتا، غیر مسلم تھا، وہ پوچھتا ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ کہا ہم ہیں ٹھیک ٹھاک، لیکن ہمارے یہ خاندان کا فرد ہے جس کا نام محمد ہے، اس نے اعلان نبوت کر دیا ہے، میٹھا اتنا ہے کہ دن بدن اس کی جماعت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ دار عمران ہے، عمران کے ہوتے ہوئے ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے، عمران کے ہوتے ہوئے۔ عمران نام ہے علی کے والد کا، عمران نام ہے علی کے بابے کا۔ توجہ چاہتا ہوں، جس کو آپ ابو طالب کہتے ہیں نا، اس کا قرآن میں نام عمران ہے۔ یہ تو قبیلوں میں پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو ادھر سنا دیں گے۔ تو یہ تو بڑا بیٹا تھا ان کا طالب، جس کی وجہ سے شریف گھرانے جب بیٹا ہو جاتا تو اس نسبت سے ابو طالب کہتے تھے، لیکن جو قرآن میں قصیدہ خدا نے عمران کا نام پڑھا ہے نا، وہ عمران ہے، علی کے بابے کا نام۔ کہا کہ عمران کے ہوتے ہوئے ہم رسول کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، لہذا تیرے پاس اتنے بندے ہیں، آپ اس کو یہاں بلائیں، سمجھائیں، اگر آپ کی بات اس کو سمجھ نہ آئے تو اس کو قتل کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں سنی شیعہ جوان بچوں سے صرف اتنا پوچھتا ہوں، جو بندہ رسول کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی آنے والے سے خیر کی توقع کیسے کرے گا؟ خیر کی توقع ہی نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتی۔ تو جب یہ حبیب ابن مالک نے بات سنی نا، کتابوں نے بتایا کہ اس کا ایک غلام تھا جس کا نام حر تھا۔ اس نے حر کو جا کر ختم کر دی تقریر۔ اس نے حر کو کہا کہ جا اس شخص کے پاس جس نے اعلان نبوت کیا ہے نا، اس کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ پریشان تو نہیں بیٹھے ہو نا؟ بس ختم کر رہا ہوں۔ اس کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔
یہ ہر چلتا چلتا نا، توجہ رہے، یہ ہر چلتا چلتا نا، جب سرور صاحب پہلی نظر رسول کے چہرے پر پڑی، چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اس کی شکل سے تو انسان کو عقل آتی ہے۔ نہیں سمجھ آ رہے؟ اس کی شکل سے تو انسان کو عقل آتی ہے، یہ نہیں بولا۔ مصطفیٰ نے کہا اور آپ ٹھیک ہیں؟ حبیب ابن مالک ٹھیک ہے؟ یہ حیران ہو کر کہتا ہے آپ مجھے بھی جانتے ہیں اور حبیب ابن مالک کو بھی جانتے ہیں؟ مصطفیٰ نے فرمایا اور جب تو گھر سے چلنے لگا تھا، گھر کی دہلیز سے نکل کر جو 20 دینار خرچہ کو بیگم کو دے کر آیا تھا، محمد تو وہ بھی بتا سکتا ہے، محمد تو وہ بھی بتا سکتا ہے۔ لیکن جاؤ اب حبیب نے مالک سے جا کر کہو کہ جب کسی کو پیاس لگتی ہے نا، وہ پانی کے پاس جاتا ہے، پانی چل کر نہیں جاتا، یہ ہاتھ باندھ کر کہتا مولا میں تو آپ کا بن گیا ہوں، یہ مقدر کی بات ہے، میں آپ کا بن گیا ہوں۔ مصطفیٰ نے فرمایا پہلے اس کر بن کر آئے تھے نا، اب محمد کے غلام بن کر جاؤ، غلام بن کر جاؤ۔ یہ واپس آتا ہے، حبیب ابن مالک کو کہتا ہے کہ وہ مجھے بھی جانتا ہے، وہ آپ کو بھی جانتا ہے، وہ ہمارے گھر سے حالات سے بھی واقف ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ جب کسی کو پیاس لگتی ہے وہ پانی کے پاس جاتا ہے، پانی چل کر نہیں جاتا۔ تو اس کو بڑا غصہ لگا کہ میں یمن کا صدر ہو کر اس کو بلاؤں اور وہ نہ آئے، غصہ لگا۔ لیکن یہ جانتا تھا کہ میں یمن کا صدر ہوں، یہ بدبخت نہیں جانتا تھا کہ جس کو بلا رہا ہوں وہ پوری کائنات کا صدر ہے، وہ پوری کائنات کا صدر ہے۔ غصہ چلا، ساتھ پوری ٹیم سرور صاحب چلی، جس سے مصطفیٰ کو دیکھا نا، مصطفیٰ کو دیکھا تو غصہ ختم ہو گیا، کہنے لگا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت کیا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا میں نے نہیں کیا، اس نے کروایا، اس نے کروایا ہے۔ کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا دلیلیں تو بہت سی ہیں حبیب نے مالک، تیرے لیے اتنی دلیل کافی ہے، جس کام کے لیے تو گھر سے چلا وہ میں نے کر دیا، نہیں سمجھ آئی؟ وہ میں نے کر دیا۔ جب واپس موڑا، جو بچی دیکھتی نہیں تھی وہ دیکھ رہی تھی، جو بچی سنتی نہیں تھی وہ سن رہی تھی، جو بچی بولتی نہیں تھی وہ بول رہی تھی، جو بچی چلتی نہیں تھی وہ چل رہی تھی۔ کہا بیٹی یہ تندرستی کہاں سے نصیب ہوئی؟ فرمایا بابا میری خیریت پوچھنے سے پہلے اس قریب ابن کریم کا کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں۔ کتابوں نے بتایا کہ حبیب ابن مالک پورا خانوادہ، جتنا بھی خاندان تھا پورا خانوادہ تبلیغ کر کر کے غلام مصطفیٰ بنا دیا۔ لیکن کیا ابو جہل نہیں دیکھتا تھا؟ ابو لہب نہیں دیکھتا تھا؟ اگر ابو سفیان نے کلمہ پڑھ بھی لیا تو کلمے کے بعد کون سی رسول کی سیرت آئی؟ کون سی سیرت آئی؟ لہٰذا میرے دوستو نوجوانوں، اپنا وقت رسول کی سیرت پہ سمجھو۔ قرآن کا یہی حکم ہے کہ جو مصطفیٰ تمہیں دے وہ لے لو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، اور پوری کائنات کا مطالعہ کر لیں، آپ کو شیعہ ہی صرف ملیں گے۔ جو محمد نے دیا وہ لے لیا، جس کو محمد نے دیا ہی نہیں وہ ہم نے لیا ہی نہیں۔ لہٰذا یہ غور و فکر کریں، ضد کی طرف نہ آئیں۔ آپ کے پاس صرف ایک مصطفیٰ کی سیرت ہے، خدا کرے ہم سب کو مصطفیٰ کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، جو اس کا خون ہے اس کو خون سمجھنے کی توفیق دے، اور جہاں سے ہدایت کا دروازہ ہے وہ صحیح معنوں میں کریم اللہ میں دروازہ دکھائے۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت ملک سجاد بشیر کرپالوی صاحب، اور ان کے بعد انشاءاللہ ذاکر اہل بیت اقبال حسین کلاسن صاحب وہ خطاب فرمائیں گے بآواز بلند صلوات۔ التماس دعا برائے حجت ظہور خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام
صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی